سطح کا عالم دین، ایک ہوتا ہے عام واعظ نعت خواں، وہ جو قلابے ملاتا ہے ادھر سے ادھر کے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہم جو ذاکرین ہیں وہ تو اپنے جو زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، اس میں انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی شکوک پیدا کر دیے، یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں۔ اصل قرآن تو حضرت علی کے پاس تھا، اور وہ پھر جو حضرت علی کے خاندان میں جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ ان کے پاس منتقل ہوتا ہوتا حضرت مہدی کے پاس آ گیا۔ اب حضرت مہدی جو ہے 12ویں امام، وہ بھی غار کے اندر ہے، وہیں وہ مصحف بھی موجود ہے جو اصل قرآن جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور وہ جب ظاہر ہوں گے امام مہدی تو اصل قرآن لے کر آئیں گے، یہ قرآن وہ نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں قرآن میں 40 پارے سے یہ 30 رہ گئے۔ قرآن میں ایک سورت تھی سورہ علی کے نام سے بھی ایک سورت تھی اللہ۔ تو یہ ساری باتیں ان کے ذاکرین کرتے ہیں جو ان کے بڑے علماء ہیں، اور خاص طور پر اب میں چونکہ ایران بھی ہو کر آیا تھا، وہ ایران میں نے دیکھا وہ کھل کر کہتے ہیں، ڈٹ کر کہتے ہیں کہ بالکل یہی قرآن ہے، ہم اسی کے قائل ہیں، کسی اور قرآن کے وجود کے ہم قائل نہیں ہیں، یہی قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ بیشی۔ یہاں بھی میرے سنی بھائیوں سے 10 بستہ گزارش کروں گا، اس بحث کو ختم کرو کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، اس بکری سے ہمارا کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ خدا کے لیے اس قصے کو ختم کرو، ہمارا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے جی۔ کسی بھی شیعہ کا دروازہ بغیر بتائے بجائیے، بیٹا اپنے گھر سے قرآن اٹھا کے لا، وہ وہی لائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہے۔ کوئی 40 پاروں کا نہیں، کوئی ہمارا اور آپ کا 30 پاروں سے ہٹ کے قرآن نہیں، ایک ہی قرآن ہے۔ مسلمانوں کا کلام جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے، خاص مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں ورنہ تو سب کے لیے، وہ یہی قرآن ہے جی۔ آج تک کسی سنی عالم نے یا سنی پبلک میں سے کسی شخص نے اہل تشیع کی مسجد میں جا کے قرآن کو فزیکلی خود چیک کیا ہے کہ وہ کتنے پاروں والا قرآن چھاپ رہے ہیں یا وہ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن ہے نا میرے بھائی، یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، اور یہ جس رائٹر کا لکھا ہوا ہے نا وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ 15-20 سال اسے شافاد پرنٹنگ پریس والوں نے جاب دیے رکھی، میں 80s کی بات کر رہا ہوں، اسی وقت انہوں نے اس سے یہ قرآن لکھوایا، اور کمال کی اس کی رائٹنگ ہے کہ ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے ایک۔ یہ آلموسٹ آپ دیکھ لیں 500 سے بھی زیادہ، 600 صفحات کے اوپر یہ مصحف ہے، اور اس کا نام ہے عثمان طاہا، دمشق شام کا وہ رائٹر ہے جس نے یہ کاتب جس نے یہ قرآن لکھا ہے۔ یہ بلو بائنڈنگ کے ساتھ سعودیہ سے چھپ رہا ہے، یہی ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ اسی کے رائٹس ہیں جو ایران سے چھپ رہا ہے۔ آپ پاکستان میں شیعہ کا کوئی بھی مدرسہ دیکھ لیں، اس میں یہی قرآن پڑھا ہوگا، سیم چھاپا۔ بتاؤ تمہارے مذہب میں نمازیں 5 ہیں، کیوں 5 ہیں؟ اب جس کو یہ سب کچھ پتا تھا وہ گھر میں بند تھا۔ نوجوان میرا ساتھ دینا، میں تاریخی مجلس آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ وہ اکیلا نہیں تھا، وہ قرآن کے ساتھ تھا، کیونکہ قبلہ تائید فرمائیں گے کہ میرے آقا و مولا یہ ہے علی کی حکمت۔ مولا علی دربار خلافت میں آئے تھے کہ لے لیا تم نے ممبر رسول، یہ قرآن میں نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کر دیا ہے، اس قرآن کو رکھ لو، اور یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ علی نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ تیرے جمع کیے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے۔ اس علی سے قرآن نہیں لیا۔ آج تک مسلمان قرآن کو اس کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اکٹھا نہیں کر سکے۔ جو آیت پہلے آئی تھی وہ درمیان میں پڑھی ہے، مکی صورتیں بعد میں آ گئی، مدنی صورتیں پہلے رکھ دی۔ قرآن کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو قرآن چلتے چلتے آیت ایک بتاتی آگے لہجہ بدل دیتی ہے۔ بات ہو رہی ہوتی ہے بنی اسرائیل کی اور آگے فوراً حج کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے، حج کی بات ہو رہی ہوتی ہے آگے عورتوں کے حقوق کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن نہیں بدلا، ترتیب بدل دی۔ ترتیب ایسے بدلی کہ جب ایک کتاب آپ پڑھیں، آپ کے پاس ایک کتاب ہو اور اس کتاب کو کوئی گھر کا بچہ آ کے شرارت میں پھاڑ دے اور صفحے ادھر ادھر کر دے، تو اب جب آپ کتاب پڑھنا شروع کریں گے تو اب آپ کو کتاب میں سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک صفحے میں کچھ ہے، دوسرے صفحے میں کچھ ہے۔ اب پتا چلا کہ آج تک قرآن ہدایت کیوں نہیں دے رہا۔
یہ فرقے فاصلے قرآن سے ختم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس طریقے سے تو ہے ہی نہیں. وہ قرآن علی لے کے ساتھ چلے گئے. اب یہاں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قرآن اور ہے. ہمارا قرآن اور نہیں ہے، قرآن یہی ہے، لیکن ترتیب وہ نہیں ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اور یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیت کہاں پڑی ہے، قرآن کی آخری آیت جو آئی تھی وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نزول کے اعتبار سے نہیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں. اب فوراً سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا اگر یہ قرآن علی کے پاس تھا تو جب علی کی حکومت آئی تھی، جو سوال بعد میں تقریر پہ ہونا ہے میں اس کا جواب پہلے دینے لگا ہوں. پھر علی اپنے دور میں اس قرآن کو مسلمانوں کے لیے نافذ کر دیتے. اگر مولا امیر المومنین اپنی چوتھی خلافت میں وہ قرآن لے آتے جو علی نے گھر میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کیا تھا تو اس کے بعد ہر آنے والا خلیفہ اپنا قرآن لے کے آتا، اور الزام سارے کا سارا امیر المومنین پہ آتا کہ پہلے 3 خلفاء نے قرآن نہیں بدلا تھا. تو آج ہر گھر میں علیحدہ قرآن ہوتا. آج بڑے فخر سے جو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو نا مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، علی کی وجہ سے ایک ہے، مولا امیر المومنین کی وجہ سے ایک ہے. اب امیر المومنین تو بیٹھ کے گھر، اب لوگ آنا شروع ہو گئے، اشاعت اسلام پھیل رہی ہے. اب بھیجنا ہے لوگوں کو، مبلغ بنا کے بھیجنا، جاؤ تبلیغ کرو اسلام کی. جس نے تبلیغ کرنے جانا ہے اسے کچھ خبر ہوگی تو وہ جا کے تبلیغ کرے گا. وہ کسی قبیلے میں جائے گا، وہ کہے گا زکوٰۃ دو، وہ کہیں گے کیوں دیتے ہیں، وہ کیا بتائے گا. اب جس کے پاس سارے راز تھے وہ گھر کے اندر ہے، اس سے مدد لینی نہیں تھی. اب اپنا دین بنانا شروع کیا. اب سب سے پہلا حملہ یہ ہوا کہ نماز کا طریقہ بدلو. میں کہانی کھول رہا ہوں. اگر طریقہ وہی رہا جو علی کا ہے تو پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق ہوگا. پھر جب طریقہ بدلا تو طریقہ قرآن کی آیت سے نہیں بدلا. قادسیہ سے غلام آئے قیدی، انہیں کھڑا کیا گیا، وہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے تھے تو کسی نے دیکھ کے کہا کتنا عاجز ہے یہ طریقہ، کتنا رحم آیا مجھے انہیں دیکھ کے. اگر مسلمان بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں تو اللہ کتنا رحم کرے گا. چلو کل سے ہم نماز ایسے پڑھیں گے. یہ کیسے ہوا؟ میں حقائق پڑھ رہا ہوں. یہ کیسے ہوا؟ قرآن کی آیت سے نہیں، ایک ذاتی سوچ سے. یہ کس نے بدلا؟ اگلی سطر مجھے آخری بندے تک تائی چاہیے. یہ اس نے طریقہ بدلا جس نے زہرا سے کہا تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. زندگی میں علی بتاتے رہے، اب علی والوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم بتا بھی دیں کہاں لکھا ہے آپ نے پھر بھی نہیں کرنا تو آپ کس لیے دیکھنا چاہتے؟ اگر آپ نے سب کچھ قرآن ہی سے دیکھنا ہے تو میں آج آخری مجلس میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ جو آپ نے نبی کے بعد طریقہ خلافت کا لیا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی، جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں، لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں، شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں. جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے سکولر کو اٹھا لینا، اس کی کتاب اٹھا لینا، اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں. اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے، نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا، اسے سنت کہتے ہیں. نبی جو زندگی میں کہے اور کرے
उसको करना उसे सुन्नत कहा जा। ये आसान तरीन तर्जमा है। नबी अपनी जिंदगी में जिस काम का हुक्म दे और जो करके दिखाए उस पर अमल करना, इसे सुन्नत कहते हैं। हमने अहले सुन्नत के उलमा से पूछा बिदअत किसे कहते हैं? उसने कहा जो काम नबी ने अपनी जिंदगी में ना किया हो और नबी के बाद किया जाए उसे बिदअत कहते हैं। इसका मतलब सुन्नत वो जो नबी कहे और करे, बिदअत वो जो नबी के बाद शुरू हो। अगर घर में बैठ के गाली देनी है तेरी अपनी मर्जी है, सोशल मीडिया पे मेरे मजहब का मजाक उड़ाना तेरी मर्जी है, वरना हकीकत में तेरी गर्दन के ऊपर लेके खड़ा हो। तेरे उल्मा ने माना है जो नबी कहे और करे वो सुन्नत, जो नबी की जिंदगी में ना हो और बाद में हो वो बिदअत है। फिर तुझे मानना पड़ेगा गदीर नबी की जिंदगी में था, सकीफा नबी के बाद था। गदीर सुन्नत है, सकीफा बिदअत है।